بتا دیا کہ وہ قبریں جو موت کو یاد نہ دلاتی ہوں ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. یہ جو مزارات ہیں جن کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، پختہ عمارتیں، پختہ قبریں ہیں، در حقیقت ان کو دیکھ کر کے آخرت یاد نہیں آتی ہے. حدیث کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے ان قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے، بلکہ ٹوٹی ہوئی قبریں، بوسیدہ قبریں جن کو دیکھ کر آدمی کا دل بھر آئے، آدمی کا دل تڑپ اٹھے کہ یہ میری آخری منزل ہے. ٹوٹی ہوئی قبریں دیکھ کر کے آدمی کو آخرت یاد آتی ہے، موت یاد آتی ہے. تو ایسی قبروں کو دیکھنے اور ان کی زیارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے. ایسی قبریں جو آراستہ اور پیراستہ ہوں، بڑے بڑے قبے بنا دیے گئے ہوں، رنگ روغن کر دیا گیا ہو، آدمی کی نظر رنگ روغن ہی میں الجھ جائے، در حقیقت ایسی قبروں کی زیارت کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے کوئی پھر فیک کا مفاد سمجھا دے گا. فزور القبور فإنها تذکر الموت، زیارت کرو قبروں کی، بے شک موت کو یاد دلاتی ہے یہ قبریں. اگر قبریں موت کو یاد نہ دلا سکے تو پھر ایسی قبروں کی زیارت جائز نہیں ہے. یہ 6-7 مسئلے اس حدیث پاک سے معلوم ہوئے. یہی بات تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں کہی ہے. انہی کے الفاظ میں بول رہا ہوں، اذا زار قبرا، جب کوئی آدمی قبر کی زیارت کرے تو فلا یضع یدہ علیہ ولا یقبلہ فإنہ عادۃ الیہود. غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا زار قبرا، جب کسی آدمی نے کسی قبر کی زیارت کی، یا یوں کہیے جب کوئی آدمی کسی قبر کی زیارت کرے تو قبر کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھے. فلا یضع یدہ علیہ، ہاتھ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے فرمایا ولا یقبلہ، قبر کو بوسہ نہ دے، اس لیے کہ قبروں کے پاس پہنچ کر قبر پر ہاتھ لگانا اور اسی طرح قبروں کے پاس پہنچ کر قبروں کا بوسہ دینا فإنہ من عادۃ الیہود، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ اکبر. گویا کہ قبروں کو بوسہ دینا، قبروں کو پکی کرنا اور قبروں کے اوپر ہاتھ رکھنا، وہاں سجدے کرنا، وہاں قیام کرنا، وہاں رکوع کرنا، وہاں شرکی افعال و اعمال کرنا، فإنہ من عادت الیہود، یہ یہودیوں کی عادت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، شیخ فرما رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ان کی کتنی کتابیں ہیں میں نے بتا دی ہیں. ان میں 2 کتابیں بڑی مشہور ہیں، فتوح الغیب اور غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین کا حوالہ دیا ہے میں نے. اللہ اکبر. حضرت نے خود فرما دیا. اور حضرت پکے متبع سنت تھے، موحد تو تھے ہی، پکے متبع سنت تھے. جانتے ہیں انہوں نے سنت کی کیا تعریف کی ہے؟ فالسنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. در حقیقت حضرت کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے مروی ایک روایت تھی جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے فرقہ ناجیہ کے بارے میں ایک بات کہی ہے. اور فرقہ ناجیہ کی تعریف کرتے ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے تو سنت کا مطلب انہوں نے بتایا اور الجماع کا مطلب بتایا. جی چاہتا کہ وہ روایت پیش کر دوں جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے. باب افتراق هذه الامہ کے اندر باب ہے، باب افتراق هذه الامہ، ترمذی کتاب الایمان میں لائے. روایت اس طرح ہے، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حد والنال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان من امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا علیہ واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق هذه الامہ. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت یہودی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا. اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری قوم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار، 72 فرقے جہنمی اور 73واں فرقہ جنتی ہوگا. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟
کہا اس کی پہچان یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ. اس کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین میں ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہے. صرف نام رکھ لینے سے اہل سنت والجماعت نہیں ہو جاتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے آدمی اہل سنت والجماعت بنتا ہے. خالی لیبل لگا دینے سے آدمی اہل سنت والجماعت نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی زیارت کر لیں تو فلاں کی زیارت کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو جاتا. ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن اس دیدار سے اور اس زیارت سے ابو جہل کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، ابو لہب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. دیکھو زیارت ہو رہی ہے لیکن خود ابو جہل اور ابو لہب کے پاس اپنا ایمان اپنا عمل نہیں ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کوئی کام نہ آئی ابو جہل کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کچھ کام نہ آیا ابو لہب کے، دونوں کے دونوں جہنمی. تو اگر صرف زیارت کافی ہوتی ہے اولیاء کرام کی تو یہاں نبی کی زیارت کرنے کے بعد ابو جہل اور ابو لہب کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، مومن ہو جانا چاہیے تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی اولیاء کرام سے نسبت کافی ہے، خالی اولیاء کرام کے حضور ان کے قبروں کے اوپر حاضری دے دینا ہی کافی ہے، صرف زیارت ہی کافی ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اگر صرف زیارت کافی ہوتی تو ابو جہل اور ابو لہب نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، انہیں تو پکا مومن ہونا چاہیے تھا. تو صرف زیارت کافی نہیں ہے. معاملہ گھوم کر کے وہیں آ گیا. آپ کو ایمان اور عمل صالح کرنا ضروری ہے. حضرت نے فرمایا وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، نجات پانے والا فرقہ جو ترمذی کی روایت میں بیان کیا گیا کون ہے؟ اہل السنت والجماعت. پوچھا گیا یہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ جماعت کی تعریف کیا ہے؟ تو پتہ چلے کہ اہل سنت کون ہے، تو پتہ چلے کہ اہل جماعت کون ہے. پہلے تو سنت کا معنی معلوم ہونا چاہیے، پہلے تو جماعت کا مطلب معلوم ہونا چاہیے. حضرت نے سنت کا معنی بیان کیا، پھر اس کے بعد جماعت کا معنی بیان کیا. سنت کا معنی کیا بیان کیا؟ فَالسُنَّةُ مَا سَنَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. یعنی آپ کی ہر ادا سنت ہے. اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر، آپ کی اداؤں کے اوپر چل رہا ہے، وہ اہل سنت ہے. اور جماعت والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت کا مطلب ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب متفق ہوں. بتائیے اصحاب کرام نے قبریں بنائی ہیں، اصحاب کرام کیا قبروں کے سامنے قیام کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام قبروں کے سامنے رکوع کیا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام پختہ قبریں بنایا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام غیر اللہ سے بھی مدد مانگا کرتے تھے؟ نہیں. تو پھر ایسے لوگ اہل السنت والجماعت نام کے تو ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کے مطابق اہل سنت والجماعت کی وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہو سکتے. دیکھیے صرف نسبت کافی سمجھتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں. جبکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے معاملے میں تو نماز کا جو حال ہے بڑا ہی عجیب ہے. حضرت غنیۃ الطالبین کے اندر فرمایا ہے لیس بعد ذہابها دین و اسلام. غنیۃ الطالبین کی عبارت، نماز چلی جانے کے بعد دین اور اسلام کچھ نہیں رہ جاتا. خالی قبروں سے نسبت کافی سمجھ رہے ہیں، نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ نمازیں اگر زندگی سے نکل گئی تو لیس بعد ذہابها دین و اسلام. نماز زندگی سے نکل جانے کے بعد آدمی کا دین و اسلام رہ ہی نہیں جاتا. وہ آدمی نہ تو متدین ہے، دین والا ہے، نہ تو وہ آدمی مسلم ہے. اب بتائیے شیخ فرما رہے ہیں نماز ضروری ہے اور بے نمازیوں کے معاملے میں معاملہ بڑا سخت ہے ان کا. فرمایا ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. غنیۃ الطالبین میں یہ الفاظ حضرت کے موجود ہے کہ بے نمازی کے اوپر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا يدفن في مقابر المسلمین، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہ کیا جائے. یہاں بے نمازی ہوں تو چلے گا، بے روزہ دار ہوں تو چلے گا، صرف قبروں سے نسبت کافی ہے. جبکہ شیخ رحمت اللہ علیہ کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ شیخ کا. اور آپ نے ایک تعلیم دی ہے اپنے مریدوں کو، بڑی پیاری تعلیم ہے. جی چاہتا ہے وہ کہ تعلیم فتح الغیب کے اندر وہ تعلیم موجود ہے. فرمایا وجعل، اپنے ایک مرید کو، اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک.
وانظر فیہما بتأمل وتدبر وعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس. ایک دفعہ اور پڑھوں، بڑا پیارا جملہ ہے حضرت کا. فرما رہے وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک وانظر فیہما بتأمل وتدبر وعمل بہما ولا تغتر بالقال والقیل والہوس. فرمایا کتاب اور سنت کو، اللہ اکبر، اللہ کی کتاب کو اور سنت کو، ان دونوں چیزوں کو اپنا امام بنا لے. یہاں تو پتہ نہیں کن کن کو لوگوں نے امام بنا رکھا ہے. کہتے ہیں اماموں کے خلاف نہیں بولنا، اماموں کے خلاف نہیں بولنا. ارے بھائی امام کے خلاف کون بول رہا ہے؟ اللہ کے بندے، امام کے خلاف کون بول رہا ہے بھائی؟ امام تو کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کو پکڑو. کتاب و سنت کے خلاف بھی کوئی بولے گا؟ یہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے وجعل الکتاب والسنۃ اماما لک. اور جس نے کتاب و سنت کو پکڑ لیا، قیامت کے دن کتاب و سنت ہی کو امام ٹھہرایا جائے گا اور کتاب و سنت کا حامل وہاں امام رہے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اگر کسی نے کتاب و سنت کو اپنا امام بنایا ہوگا، آواز آئے گی چلو اپنے امام کے ساتھ آ جاؤ. کتاب و سنت کے شہدائی کتاب و سنت کو اپنا امام بنائے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جلو میں ہوں گے. فرمایا امام بنانا ہو کتاب و سنت کو بناؤ. کسی اور کو امام بنانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کہیں کہا ہو تو بولو. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، مقلد تھے، معلوم نہیں ہے. طبقات ابن رجب حنبلی اٹھا کر کے دیکھو، یہ جملہ لکھا ہوا ہے ان الولی الکامل لا یکون مقلدا. ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پھر کیسے حنبلی ہو گئے، مقلد کیسے ہو گئے؟ جبکہ ولی کامل کے بارے میں طبقات ابن رجب حنبلی کی عبارت پیش کر رہا ہوں میں. میری ایک بات کو بھی کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، دانت کھٹے ہو جائیں گے. ان الولی الکامل لا یکون مقلدا، ولی کامل مقلد ہوتا ہی نہیں ہے. جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی کامل مانتے ہو تو مقلد کیسے مانو گے؟ اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جو مقلد ہوگا وہ ولی کامل نہیں ہوگا، اور جو ولی کامل ہوگا وہ مقلد نہیں ہوگا. جب آپ ولی کامل ہیں تو مقلد نہیں ہو سکتے، اور اگر مقلد ہو تو ولی کامل نہیں ہو سکتے. بولو آپ کیا بولتے ہو؟ اگر آپ کو مقلد مانا جائے کہ امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے تو ولی کامل نہیں ہے، اور ولی کامل اگر مانتے ہو تو مقلد نہیں ہے. اس لیے کہ ولی کامل مقلد ہو. ولی کی تعریف کیا؟ شامی میں مشہور فقہ کی کتاب شامی اٹھا کر کے دیکھو، شامی کے اندر تعریف لکھی ہے والولی ان یکون تابعا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے نبی کا متبع ہوتا ہے. اللہ اکبر. وہ کسی کا مقلد نہیں ہوتا. شامی کی روایت بتا رہی ہے، شامی کی عبارت بتا رہی ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی کا متبع ہوتا ہے، کسی امام کا مقلد نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ولایت کاملہ میں اور تقلید میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، مشرق اور مغرب کا فرق ہے. کسی شاعر نے شاید بڑی اچھی بات کہی ہے، شاید تو پڑھاتے ہی رہتے ہوں گے ادب کی کتابیں، کہ جی چاہتا ہوں شعر پیش کر دوں میرا موڈ بدلنے کے لیے، کہ سارت مشرقۃ وصرت مغربا، سارت مشرقۃ وصرت مغربا، شتان بین مشرقی و مغربی. لیلا چلی مشرق کی طرف، مجنوں چلا مغرب کی طرف. مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا بعد ہے، کتنا فاصلہ.